بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کائنات کی ہر شے اس اکیلے اللہ نے تخلیق کی ہے۔ وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بغیر کسی مت کی مدد کے اس نے تخلیق کی۔ اس لحاظ سے اس کائنات کی ہر شے کا خالق و مالک اللہ ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی کائنات کا مالک یا آقا نہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اولاد کہاں ہو سکتی ہے، حالانکہ اس کے کوئی بیوی تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحان اللہ، وہ تو کسی کا محتاج نہیں، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں، کیا اللہ کے ذمہ ایسی بات لگاتے ہو جس کا تم علم نہیں رکھتے؟ یا تذرون 11 سورہ یونس 10 آیت نمبر 68۔ اللہ کی ذات، اللہ کا وجود کوئی مادی وجود نہیں، وہ تو ایک تخلیقی طاقت ہے۔ اس نے تخلیق کیا، کیسے تخلیق کیا؟ سائنسدان کے مطابق تقریباً 20 بلین سال ہے۔ پہلے تو ایسٹیمیٹ لگاتے تھے 14 بلین سال، 14-15 بلین سال، اب تقریباً 20 بلین سال پر آ گئے۔ دیکھیں ایسٹیمیشن میں کئی بلین، تو انسان کو بنے ہوئے بھی لاکھوں سال زمین پر آباد ہوئے سائنس کے مطابق ہو گئے، لیکن آج تک پتہ نہیں چلا سکے کہ کس پروسیس سے، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور انسانوں کو بنایا، بس اندازے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات ایک طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کا وجود غیر مادی ہے اور اس کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں، وہ تو خالق ہے، وہ خود سے ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا، اس نے سب کو بنایا، اس نے اس کائنات کو بنایا اور اس کے اندر ہر شے کو اسی نے تخلیق کیا۔ کس طریقے سے؟ یہ فلسفہ وحدت الوجود اور فلسفہ وحدت الشہود، اس میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں۔ فلسفہ وحدت الوجود ایک اینگل سے دیکھیں تو ٹھیک ہے، لیکن جب یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ ہر شے اللہ کی ذات کا حصہ ہے تو یہ فلسفہ غلط ہو جاتا ہے، شرک ہو جاتا ہے۔ کیونکہ فرعون بھی تو کہتا تھا نا کہ میں اللہ ہوں۔ اب منصور بن حلاج پر ہمارے ہاں صوفی بزرگ بڑا کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے میں حق ہوں، حق مطلب اللہ ہوں۔ تو یہ بڑا باریک پوائنٹ ہے، جو چیز تخلیق ہو گئی وہ مخلوق ہے، وہ خالق نہیں رہی۔ فلسفہ وحدت الشہود بہترین فلسفہ ہے کہ اس کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کے ہونے کی گواہی دے رہی ہے۔ کیسے؟ ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کے خالق اور مالک کے بارے میں ہمارا ذہن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی اپنی پہچان، اپنی شناخت کے لیے، اپنی بندگی کے، میں کیا ہوں، میری ذات کیا ہے۔ نہ تو اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہے تو اس کی حاجت ہی کوئی نہیں ہے، اس کو بیوی بچوں کی ضرورت کیا ہے؟ ایک تو ہم انسانوں کی عقل بہت چھوٹی ہے، خالق کے مقابلے میں تو ناقص عقل ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ایک بندر کے مقابلے میں ہماری عقل بہت اعلیٰ ہے، ایک گائے، بکری، بھیڑ، گدھے کے مقابلے میں بڑی اعلیٰ عقل ہے، لیکن کچھ بھی عقل نہیں ہے۔ تو ہم اپنے حساب سے سوچتے ہیں جیسے انسان سے اور انسان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، ہم نے یہی سوچ لیا کہ اللہ کے بھی اولاد ہو گئی۔ یہ بہت بڑا شرک ہے۔ نہ تو اس کی کوئی بیوی ہے اور نہ کوئی اولاد ہے۔ اگر اللہ کی بیوی ہوتی یا اس کے اولاد ہوتی تو وہ بھی خدا ہی ہوتے، اللہ ہی ہوتے۔ اس لیے اگر کوئی یہ کہے، اور یہی یونانی تصور تھا، دیوی دیوتاؤں کے بچے، اس لیے اگر کوئی یہ کہے اور مانے کہ اللہ کے اولاد ہے تو یہ بہت بڑا شرک ہے۔ جب میرے بندے میرے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کے، جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔
تو اللہ تو اس جاندار کا خیال رکھتا ہے جو پتھر میں کیڑا ہے، اس تک کا اسے پتہ ہے۔ سورہ بقرہ 2 آیت 186۔ کہہ دیجیے کہ خواہ تم اپنے سینوں کی باتیں چھپاؤ اور خواہ ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ بہرحال جانتا ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسے معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تلک الرسول 3 سورہ آل عمران آیت 29۔ اچھا دیکھیں، موجودہ دور میں جب سیٹلائٹ ٹیکنالوجی ہے، آج امریکہ اور یورپ اور کئی بڑے ملک دنیا کے کسی گھر کے اوپر جا کے سیٹلائٹ سے دیکھ سکتے ہیں، کہ گھر کے اندر چلیں آر پار نہیں دیکھ سکتے، لیکن انہیں یہ پتہ ہے سڑک پہ کون چل رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ اللہ جس نے سارا کچھ بنایا ہے، جنہوں نے سیٹلائٹ ٹیکنالوجی بنائی، ان تک کو بنا لیا، تو کیا وہ نہیں جانتا کہ انسان کیا سوچ رہا ہے، انسان اندر چھپ کے کیا کر رہا ہے؟ کمرے میں پتھر میں چھپا ہوا کیڑا پتہ چل جاتا ہے، تو انسان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جو کچھ قرآن پاک میں درج ہے، آج کی موجودہ سائنس ہر اس بات کو ثابت کر رہی ہے۔ قرآن پاک کے مطابق اللہ تعالیٰ ہر چیز کی آواز کو سنتا ہے، خواہ وہ چونٹی کے چلنے کی آواز ہی کیوں نہ ہو۔ آج سے 1400 سال پہلے لوگ صرف انہی آوازوں کے متعلق جانتے تھے جنہیں وہ سن سکتے تھے۔ اس دور میں لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ چونٹی یا پتا گرنے کی کوئی آواز ہوتی ہے، لیکن آج کی سائنس ثابت کرتی ہے کہ ہر جاندار آواز پیدا کرتا ہے، لیکن ہمارے کانوں میں ان آوازوں کو سننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ آوازیں وائبریشنز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارے کان ان آوازوں کو سن سکتے ہیں جن کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز تک ہوتی ہے۔ اس رینج سے باہر جو آوازیں پیدا ہوتی ہیں انہیں ہمارا کان نہیں سن پاتا۔ 20 ہرٹز سے کم فریکوینسی کی آواز بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر اتنا معمولی ہوتا ہے کہ ہمارے کانوں کے پردوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا، اور ان میں ارتعاش پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جانوروں میں یہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ ان آوازوں کو سن بھی لیں اور سمجھ بھی لیں۔ اسی طرح سے 20,000 ہرٹز سے زیادہ فریکوینسی والی آواز کو بھی ہم سن نہیں پاتے، کیونکہ ہمارے کان اتنی تیزی سے وائبریٹ نہیں کر پاتے جتنی فریکوینسی ہوتی ہے۔ لیکن جانور اس طرح کی آوازوں کو سن سکتے ہیں۔ کتوں کو بلانے کے لیے ایک وسل ہوتی ہے جس سائلنٹ وسل کہتے ہیں، اس کی فریکوینسی ہماری رینج سے زیادہ ہوتی ہے، ہم تو نہیں سن پاتے، لیکن کتے اسے سن لیتے ہیں اور مالک کے بلانے پر آ جاتے ہیں۔ اب جانوروں کا کمیونیکیٹ کرنا ضروری کہ وہ بول کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ کسی قسم، جیسے شہد کی مکھی ہے، پروں کو اس انداز میں اب مارتی ہے، اس سے آواز پیدا ہوتی ہے، اشارے ہیں، تو ان آوازوں کو دوسرا پرندہ، دوسرا جاندار، دوسرا انسیکٹ سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ جیسے پیچھے بات ہو گئی، سلیمان علیہ السلام ان آوازوں کو سمجھتے تھے، ان موومنٹس کو سمجھتے تھے جانوروں۔ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق ہم جو بات کرتے ہیں، ہماری آواز کیونکہ انرجی ہی کی شکل ہے، اس میں سے کچھ آواز تو ہمارے ارد گرد کی چیزوں میں جذب ہو جاتی ہے۔ اب جیسے میں بول رہا ہوں تو میری آواز ارد گرد کی چیزوں میں جذب ہو رہی ہے، کچھ آواز میرے کمرے سے باہر نکلے گی اور ارد گرد پھیل جائے گی، آہستہ آہستہ اس کی لہریں ان کی ویک ہوتی چلی جائیں گی، ڈیڈ نہیں ہوں گی۔ اب جب سے یہ کائنات بنی، انسان آباد ہے، جو کچھ بولا، جو کچھ بول رہے ہیں، یہ سب آوازیں ہمارے ایٹماسفیئر میں ارد گرد پھیل گئی۔ سائنسدانوں کے مطابق یہی آوازیں بلیک ہول اور مختلف چیزیں ابزارب کر رہی ہیں۔ ہمارے ارد گرد کی دیواریں، میرے ہاتھ، ہر چیز ان آوازوں کو ابزارب کر رہے ہیں۔ بہرحال جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق ہم جو بات کرتے ہیں، ہماری آواز کیونکہ انرجی کی شکل ہے، اس میں کچھ آواز تو ہمارے ارد گرد کی چیزوں میں جذب ہو جاتی ہے اور باقی ارد گرد فضاؤں میں پھیل جاتی ہیں۔ آواز کی لہریں کمزور تو ہو جاتی ہیں لیکن فنا نہیں ہوتی۔ کائنات کی تخلیق سے آج تک جتنی آوازیں پیدا ہوتی رہی ہیں وہ فنا نہیں ہوئی ہیں۔ ہاں البتہ ان آوازوں کی فریکوینسی بہت کمزور ہو چکی ہے۔
ہم انسان فریکوینسی چلے کمزور نہیں بھی ہے لیکن اس کی لہریں بہت کمزور ہو گئی ہیں. ہم انسان آوازوں کے اس مکسچر میں سے مختلف آوازوں کو الگ نہیں کر سکتے، بلکہ ہاں البتہ جس اللہ نے اتنی بڑی کائنات تخلیق کی ہے اس کے لیے یہ کام معمولی سا ہے، اور یہ تمام آوازیں قیامت کے دن سنا دی جائیں گی. نہ صرف ہماری آوازیں ریکارڈ ہو رہی ہیں بلکہ ہمارا ہر عمل ریکارڈ ہو رہا ہے. یہ سائنس کے مطابق اس کائنات میں لاتعداد مردہ ستارے بلیک ہولز ہیں جو ہماری ہر حرکت کو ریکارڈ کر رہے ہیں، بالکل کمپیوٹر کی میموری کی طرح. ہر حرکت اس کائنات میں ریکارڈ ہو رہی ہے. اس کائنات میں کتنا مادہ ہے یا کتنے ستارے اور سیاروں کے نظام ہیں، ان سب کا حساب اللہ کے پاس موجود ہے. اس کائنات کا نظام بڑا مستحکم اور مضبوط ہے.